رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جس مقصد کے تحت اس جلسہ کو رچایا بسایا گیا ہے، اللہ تعالی جلسہ کرانے والے کو، سامعین کو، مقررین کو، سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ میں نے قرآن کریم سورہ آل عمران سے 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیتوں کا پہلے سرسری طور پر ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان آیتوں کے ضمن میں جو باتیں آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے، مومنین سے کہتا ہے، ایمان والو آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، اور ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو۔ تمہاری موت آئے تو اس وقت آئے جب تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں تمہاری موت آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تم اپنے یہاں کے پولیس والوں سے ڈرتے ہو، دیکھتے نا کسی کو چوری ووری کرتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے تو پولیس آنے لگتے، بھاگنے لگتا ہے، تو اعلان کرنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ تم پولیس سے ڈرتے ہو، تم اپنے یہاں کے لوگوں سے ڈرتے ہو کہ کہیں کوئی ہماری برائی اور ہمارے بارے میں کوئی دیکھ لے، برائی کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اس وجہ سے لوگوں سے بچنے کے لیے تم لوگوں سے بھاگتے ہو اور چوری چپکے تم برائیاں کرتے ہو، تم چوری چپکے ادھر سے ادھر جا کر کے برائیاں کیا کر لیتے ہو۔ ہاں فرمایا حق تقاتہ، او لوگوں جس طریقے سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تم ویسا اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ آج ہمارے یہاں سماج کے اندر ذرا حالات کا جائزہ لیجئے، آج ہمارے یہاں سماج کی لڑکیاں، بہنیں، بیٹیاں اپنے باپ اور بھائیوں سے اور اپنے سماج کے لوگوں سے ڈرتی ہے، لیکن جب اس کو موقع اور چانس ملتا ہے تو موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے، چلو جلسوں میں میرا بھائی تو تقریریں سن رہا ہے، میرا باپ تو جلسوں کی ذمہ دار بنا ہوا ہے، چل ہم جا کر کے انجوائے کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں، اور کبھی یہاں کبھی وہاں، اور جلسوں میں بھی لوگ بہت ساری شرارتیں کیا کرتے ہیں، بہت ساری لڑکیاں ناجائز طور پر اپنا فائدہ اٹھایا کرتی ہے، بہت ساری لڑکیاں ایسا ہوتی ہے جو بیٹھتی نہیں ہے بلکہ کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ فرمایا حق تقاتہ، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تم ویسا اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق اللہ تعالیٰ سے ہے، اس انداز سے ڈرو۔ حضرت
عبداللہ ابن مسعود اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے، حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے ان یطاع فلا یعصى، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، ان یطاع فلا یعصى، اس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، ہر حال میں اطاعت ہونی چاہیے۔ آپ اگر جلسوں میں آئیں پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، راستوں میں چلیں پھر بھی اطاعت ہونی چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، او لوگو جب تم راستوں میں چلو تم نگاہیں نیچی رکھ کے چلا کرو، یغضوا من ابصارہم، جب تم راستے میں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ اور یہی قرآن تو عورتوں سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے عورتوں، اے لڑکیوں، جب تم چلا کرو تو اپنی نگاہیں نیچی رکھ کے چلا کرو، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو۔ یہ قرآن تمہیں درس دے رہا ہے، یہ قرآن تمہیں تعلیم دے رہا ہے، یہ قرآن تم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے ان یطاع فلا یعصى، اس اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، ہر حال میں اللہ کی اطاعت ہو، ہر حال میں اطاعت، گھر میں ہو تب بھی، بازار میں ہو تب بھی، جہاں کہیں رہو اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اگر بازار میں ہو اور اگر تمہارے کانوں کے اندر اذان کی آواز آئے تو پھر تم بازار کو چھوڑو، اپنے دکان کو بند کرو اور مسجدوں میں پہنچ جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریف میں قرآن کی آیتیں باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے قرآن یہ کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تجارت اور جن کے کاروبار اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے۔ یہ تجارت تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے ذکر سے یہ دور نہیں رہتے ہیں، ان کے کاروبار اور ان کی بزنس، ان کی دکانداری ان کو اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتے۔ ان یطاع فلا یعصى، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ پھر آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں ان یذکر فلا ینسى، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، اس کو بھولا نہ جائے۔ حق تقاتہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، جب تم امیر بنو تب بھی تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، غریب ہو تب بھی تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو۔ آج کل لوگوں کو دیکھیے جب مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا اللہ اللہ اللہ، اور جب اس پہ مصیبتیں چلی جاتی ہے، پیسوں میں آدمی ڈوب جاتا ہے، کاروبار اچھا چلنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اسی کا ذکر تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَنَعْمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ قرآن کہتا ہے انسان کتنا زیادہ ظالم قسم کا ہے، کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس طریقے سے رویہ اپنا رہا ہے۔ وَإِذَا أَنَعْمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں، أَعْرَضَ عَلَى الْإِنسَانِ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو انسان اعراض کرتا منہ موڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب ہم اسے کوئی تکلیف دے دیتے، مصیبتیں دے دیتے، پریشانیاں دے دیتے، بیماریاں دے دیتے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو قرآن کہتا ہے کہ بندہ لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، مصیبتوں میں یاد کرتا ہے لیکن خوشی کی حال میں اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے۔ حق تقاتہ کا مطلب اور تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یاد ہمیشہ رکھا جائے اور کبھی بھی اس اللہ کو بھولا نہ جائے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔
کورونا میں لوگ کتنا اللہ کو یاد کر رہے تھے، مسجدیں فل، ہاں اللہ 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 کورونا میں، اور جیسے کورونا سب ختم